ذالکم خیر لکم عند بارئکم، آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا میں تم سزا پالو گے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہ لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کے طفیل معافی کا اعلان فرما دیا، 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے، باقی بچ گئے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان میں سے 70 افراد کا آپ چناؤ کریں اور انہیں کوہ طور پر لے کر آئیں، اور یہ 70 افراد پوری قوم کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوہ طور آ کر معافی مانگیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اللہ دکھائیے، اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ رب کو دیکھیں تو مانیں گے، ورنہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک زوردار کڑک ہوئی اور یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نعمتوں کی شکر گزار رہی، اللہ نے اسے عروج دیا۔ جب سے ہم ناشکرے ہو گئے اور گناہوں میں پڑ گئے، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے۔ یہ پہلے بھی شاید عرض کیا گیا کہ یہاں جو تفاسیر میں ملک شام کا ذکر ہے، یہ پرانا شام ہے جو بہت وسیع علاقہ رکھتا تھا۔ اس میں موجودہ سیریا، شام بھی داخل ہے، اردن، لبنان، فلسطین اور کئی ممالک شامل تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے اور آپ کی اولاد کے مزارات بھی ہیں، اسی میں بیت المقدس بھی ہے، اس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب مصر کو چھوڑو اور شام جا کر کافروں سے جہاد کرو، اور مصر کو چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ اب چونکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں ساری نعمتیں مل گئی تھیں، فرعونیوں کے محلات، ان کے بنگلے، ان کے باغات، سب پر
بنی اسرائیلیوں کو قبضہ حاصل تھا، تو وہ ایک آرام کی زندگی گزار رکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد تو بہت زیادہ شاق ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ملک شام کے لیے جہاد کریں، تو ہم یہاں مصر میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمائی اللہ کا حکم ہے تو وہ مجبور ہو کر ساتھ چلے، لیکن چونکہ دل سے نہ چلے تھے تو پورے سفر میں ذرا سی تکلیف آتی تو شکایات کرتے۔ جب وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک سفید بادل ان کے اوپر آ گیا جو دن رات ان کے ساتھ چلتا۔ لاکھوں بنی اسرائیلی تھے، بادل اتنا بڑا تھا جو ان کے ساتھ چلتا اور دن میں انہیں دھوپ سے بچاتا تھا، اور رات کو ایک نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں یہ کام کرتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، ناخن اور بال نہ بڑھتے تھے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ لڑکا بڑھتا اس کا جسم بڑھتا اتنا ہی اس کا لباس بھی بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔